السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو سال کے شروع کی دعائیں اور مہینے کے شروع کی دعائیں اس موقع پہ دی جاتی ہیں۔ مبارکباد بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے۔ کافی ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں دو کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور دونوں کام جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے اور آپ کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں۔ پہلا کام تو عاشورہ محرم کا روزہ ہے۔ عاشورہ کا معنی 10 محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے، اور پھر چونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا وَلَوْ أَبْقَيْتُ مِنْ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَةَ، اگر میں آئندہ برس زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ملا کے رکھوں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ دیکھیے، روزے میں بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو باقی معاملات میں، رہن سہن میں، اپنی گویا کہ پوشاک میں، لباس میں ان سے مشابہت سے بچنے کا کتنا حکم ہوگا۔ تو ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ میں 9ویں کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لیں، یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لیں، تو 2 روزے رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ 9-10 کا رکھ لیں۔ اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، کہ عاشورہ محرم کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ روزہ رکھیں، اور ہمارے ہاں تو چھٹی ہوتی ہے، تو 9-10 کا روزہ رکھنا آسان ہے، تو یہ مسنون عمل ہے۔ اور 10 محرم کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سال کے افضل ترین روزوں میں سے ہے۔ رمضان کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر 10 محرم کے روزے کی جو فرضیت ہے وہ تو منسوخ ہوگی، لیکن اس کی سنیت اور اس کا ثواب وہ باقی رہا۔ تو یہ کرنے کا کام ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے احباب کو کہ وہ اس کا عزم کر لیں، آئندہ آنے والی جمعرات اور جمعہ، یہ 9 اور 10 محرم ہوگا، اس میں روزہ رکھیں۔ اور دوسرا کام جو ہے وہ کوئی مسئلے کی روح سے تو فرض واجب نہیں، البتہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے دنیاوی فائدے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر 10 محرم کے دن ان کے کھانے پینے میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں وسعت کریں گے، برکت دیں گے۔ اور تجربہ ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں پھر سال بھر ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ بھی کر لیجئے، اسے مسئلہ نہ سمجھیں، ایک اپنے دنیاوی فائدے کی چیز سمجھیں۔ تو گھر میں جو پکتا ہے اس دن ذرا زیادہ بنا لیں، ڈشیں 1-2 بنا لیں، کھانے میں، میٹھے میں، چاول میں، پھل میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تو عجیب بات ہے، اس دن روزہ بھی رکھنا ہے اور کھانے پینے میں فراوانی بھی کرنی ہے۔ روزہ رکھیں گے تو پھر فراوانی کیسے کریں گے؟ فراوانی ہوگی تو روزہ کیسے ہوگا؟ تو بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ 10ویں محرم کو لے آئیں اور گھر میں بننا شروع ہو جائے، جب افطاری کریں تو سب گھر والے کھا لیں، بس یہی کافی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور کام ہماری شریعت میں 10 محرم کو یا محرم میں ثابت نہیں ہے۔ کچھ اچھا، یہ حکم جو ہے فراوانی کا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے ہے۔ بنا کے باہر بھجوانا، سبیلیں لگانا، یہ بدعات و خرافات کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اپنے لباس میں کالا رنگ استعمال کرنا اور غم کا اظہار کرنا، یہ ہمارے اسلام میں کچھ لوگ ہمارے بھائی چلے جاتے ہیں قبرستان میں قبروں کی لپائی کے لیے۔ یہ قبروں کی دیکھ بھال سال بھر کرتے رہنا چاہیے۔ 10 محرم کو قبرستان جانا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ایک دن خاص کر لیا ہے، تو اور کوئی ایسا کام ثابت نہیں کرنے کا۔ 9-10 کا روزہ رکھیے، اور اللہ توفیق دے تو 10 محرم کو اپنے گھر کے، بیوی بچوں کے، اہل و عیال کے کھانے پینے کے معاملات میں وسعت کریں، خوب ان کے شوق کے مطابق جو ان کو ڈش پسند ہو وہ بنوائیں، خود بھی کھائیں، ان کو بھی کھلائیں۔ اس کے علاوہ باقی جو اس قسم کی چیزیں ہیں
ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات، محرم خاکی مذہبی منافرتیں پھیلائی جاتی ہیں، کوئی کسی کے مقدس شخصیات پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی کسی کے مذہب پہ اٹیک کرتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بس اپنے کام سے کام رکھیں اور جو کرنے کا کام ہے وہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے والے محرم کو امن کا محرم بنائے، جو مسنون اعمال ہیں وہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات سے اور خرافات سے اور باہر اور بعد کی رسم و رواجات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امت کو اسلام پہ، دین پہ اور سنت پہ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔